یہ جو 12 کا ذکر ایک ساتھ ہم نے کیا، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں خاص 12 کے عدد کا ذکر ہے، اور میں بالکل موضوع سے متصل ہوں، جو میں خود چاہ رہا ہوں کہ میں چوتھے امام ہی کی ذات اقدس پہ بات کروں، بالکل ایک لمحے کی تمہید کے بعد میں آگے مولا کے موضوع پر۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور واقعی کیا کمال، قرآن کے آیتی با کمال ہے، لیکن اس موضوع سے کیسے ربط ہے اس آیت کا، ذرا غور فرمائیے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو گنے ہوئے مہینے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ کر دوں، جو گنے ہوئے مہینے ہیں وہ 12 ہیں، 12 شہرا، وہ 12 ہیں فی کتاب اللہ، اور یہ مہینے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب میں، اور یہ مہینے آج کل سے نہیں ہیں، 1000 سال پہلے سے نہیں ہے، 2000 سال پہلے سے نہیں ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا تھا تب سے اللہ نے لوح محفوظ میں ان 12 کو قرار دیا تھا۔ اب دیکھیں، ایک بالکل ظاہری تفسیر تو یہی ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ محرم سے ذی الحج تک جو 12 مہینے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ اچھا آگے کیا کہا اللہ نے کہ یہ 12 مہینے اللہ نے اپنے لوح محفوظ پہ رکھے، اس وقت انہیں خلق کیا جب زمین و آسمان کو خلق کیا۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ خالی محرم سے ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، یہ جنوری سے دسمبر کی بات ہو رہی ہے کیا خالی؟ آگے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 تو انتہائی محترم ہیں، 4 انتہائی محترم ہیں۔ پھر اور آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہ وہ ہے کہ جو انہیں پہچان گیا اس کا دین استوار ہو جائے گا۔ اب اگر یہ فقط میں نے عرض کیا کہ دسمبر جنوری والی بات ہو تو پھر تو بات جچتی نہیں آتی جس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اچھا میں حدیث کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ جس سے علامہ مجلسی نے تو لکھا ہی ہے، لیکن ان سے پہلے شیخ طوسی نے لکھا ہے اسے۔ اب شیخ طوسی جیسا بڑا عالم، اس سے بڑا عالم کو گزرا نہیں ہماری تاریخ میں۔ تو شیخ طوسی نے لکھا کس امام سے روایت کرتے ہوئے؟ میرے چھٹے مولا آقا امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ 2-3 روایتیں، اس میں ایک روایت ہے داؤد رقی کی، کہ داؤد رقی سے امام نے خود سوال کیا، کہا کہ اے داؤد اتدری متی خلق اللہ تبارک و تعالی هذه الشهور، کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن 12 مہینوں کو خلق کیا؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا اس وقت سے یہ ہیں۔ تو بتائیں کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اے مولا اللہ عالم ہے، اس کا رسول عالم ہے، اور آپ عالم ہیں، میں کیا جانتا؟ اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ تو امام نے جواب دیا سامنے سے کہ خلق اللہ قبل خلق آدم ب1000 عام، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا اس سے کم از کم 2000 سال پہلے اللہ نے ان 12 کو خلق کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ کہا، تو یہ بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے سال تھے آخرت کے 90 سال تھے۔ اب یہ جو اتنے ہزاروں سال پرانی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا ضرورت تھی محرم کی اور سفر کی اور ربیع الاول کی اور ربیع الاخر کی؟ وہاں تو جان کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اس وقت تک سے، جتنے آج مسائل تو وہاں اور ہمارے۔ اب ہوا یہ کہ کئی اصحاب ہیں، اس میں ایک داؤد رقی بھی ہیں اور بھی اصحاب ہیں جنہوں نے امام سوال کیا کہ مولانا یہ 12 سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ ہم وہ 12 ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پر جن کے نام کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پہلے کی وضاحت کر کہ ہم یہ 12 ہیں، اور اس کے بعد آگے اس نے کہا کہ مولا یہ آپ اگر یہ 12 ہیں تو اس میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 محترم ہیں۔ تو مولا یہ کیا بات ہوئی؟ جانتے ہیں 4 کون سے محترم امام نے؟ میں ایک اسی جملے سے آگے موضوع پر امام نے کہا کہ ہاں 4 ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص احترام بخشا ہے، ہم 12 میں سے بھی۔ کمالا وہ 4 کون سے ہیں؟ کہا وہ 4 جن کے نام علی پر ہے۔ ہو گیا نا موضوع سے متصل، ہر وہ 4 کے جن کے نام علی ہیں، وہ جو 4 ہیں وہ اللہ نے زیادہ محترم، اس کا والا لیما، اور ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے ان 4 کے ناموں کو اپنے ناموں پر قرار دیا۔
صلوات بر محمد و آل محمد. یہ وہ آخری معصوم ہیں کہ جن کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی امیر المومنین کی شہادت سے قبل 38 ہجرہ امام زین علیہ السلام کی آمد ہے. اور دو روایتوں کے اعتبار سے 15 جمادی الاول بھی جو پاکستان ہندوستان میں زیادہ معروف، اور 5 شعبان المعظم کے جو ایران اور عراق میں زیادہ معروف. تو 5 شعبان المعظم اگر آج کی ہم اعتبار سے تصور کریں 38 ہجری امیر المومنین کی جو شہادت ہے وہ 2 سال بعد تقریباً. اس لیے اب ہم مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، یعنی اس علی نے شاہ نجف سے کہا کہ تو علی ہے، اور نجف والے نے اس سے کہا کہ تو علی ہے. ان کا نام علی. تو یہ سلسلہ امامت کے دوسرے علی کہ جن کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ وہ 4 خاص محترم اس لیے کہ سب کے ناموں کے 4 کے ناموں کو اپنے نام پر رکھا ہے. اور یہ وہ علی، اور میں اگر ہو سکا تو ایک اہل نظر ہیں جنہوں نے بڑا خوبصورت کلام کہا ہے عربی زبان میں مولانا سید سجاد پر، اور اس میں واقعا کیا مولا کے فضائل اور کردار کو انہوں نے ایک ساتھ ایسے جمع کیا ہے. اگر ہو سکا تو میں کچھ الفاظ اس کے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر ایک مختصر سا واقعہ. 9 بجے ویسے میری تقریر ختم ہو جانی چاہیے، تو میں کوشش کروں گا ختم کروں وقت کے اندر. وہ اہل نظر کہتے ہیں کہ الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی الذی لیس له ثانی. پتہ نہیں عربی میں جو عربی کا لطف ہے وہ ترجمے میں نہیں ہے، لیکن آپ چلیں کوشش کرتا ہوں منتقل کروں. الصلاۃ الزاکیات پاکیزہ ترین درود ہوں علی کعبۃ الامانی اس پر کہ جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے. اس پر جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے. وعلی الثانی الذی لیس له ثانی. سلام اور درود ہو علی ثانی پر کہ یہ علی ثانی تو ہے لیکن اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے. اب جب امام کا جب تصور آئے تو عام طور پر چونکہ ہم تو کہہ ہی دیتے ہیں بیمار کربلا، جبکہ جو امام کی جو بیماری ہے وہ کل 1.5 سے 2 دن کی حد تک ہے فقط اس خاص مصلحت کی وجہ سے. تو جو تصور لیکن ہمارے آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ایک بیمار ہستی کا تصور. اور آپ غور فرمائیے کہ الصلاۃ الزاکیات وہ پاکیزہ درود ہو کس پر؟ علی کعبۃ الامانی جو دنیا کی ہر امید کا کعبہ ہے. وہ ایسا علی ثانی ہے کہ جس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے. اب اس میں مفعول اور اس میں فاعل سے عربی زبان میں زیر اور زبر سے، زیر ہو اس میں فاعل، زبر ہو اس میں مفعول، کیا فرق ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ مقید الاعداء مقید الاعداء و مقید القصر والقضاء. اللہ اکبر. کہا کہ اس پر سلام ہو کہ جو اعداء کی قید میں ہے، مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء. اس پر سلام جو اعداء کی قید میں ہے لیکن ساری قضاء و قدر جس کی اپنی قید میں ہے. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا. یہ علامہ ذیشان زبادی صاحب کا غالباً لکھا ہوا شعر. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہنا. ان قدموں کے صدقے میں تو کعبہ باقی. قسم میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، جو کہہ رہا ہے حقیقت ہے. اس لیے کہ جب کعبے کو مخاطب کرتے ہیں کائنات کا رسول یہ کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ نے تیرا بہت احترام رکھا ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عزت اور آبرو کو اللہ نے تیری عزت اور آبرو سے زیادہ رکھا ہے. جب مومن کا عالم یہ ہے تو امیر المومنین کا عالم کیا ہے؟ تاکہ جو مقید الاعداء بظاہر اعداء کی قید میں ہے لیکن مقید القدر والقضاء، قضاء اور قدر جس کی قید میں ہے. مولا بظاہر وہی، بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر قید میں تھے، گزر رہے تھے. ایک شخص آیا سے آگے کہا کہ اے مولا سید سجاد، میں اس وقت انتہائی فقیر اور ناتوان اور مجھ پر بہت گراں قرض ہے، تو مولا آپ میری مدد فرمائیے. امام نے پہلے اب دیکھیے کوفہ اور شام کے مسائل کے تصور کو لے کے آئیے گا اور اس درمیان یہ جملہ سوچیں کہ ایک بظاہر ایک شخص کیا کر سکتا ہے. اس وقت مائیں بہنیں جس کے ساتھ میں ہوں اور رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں اور کمر میں لنگر ہو، گلے میں توق ہو، اور اس سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میرا قرض آپ ادا کر دیں.
تو یقیناً اس کی کوئی معرفت تھی، لہذا وہ یہ کہہ رہا تھا. لیکن امام نے مزید امتحان لیا کہ یہ بتا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں میں تیرا قرض ادا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مولا یہ جو زنجیریں ہیں یہ تو ظاہری ہیں، ورنہ میں تو جانتا ہوں کہ زمین و آسمان کا اختیار تیرے ہاتھوں میں موجود ہے. کبھی ایسے بھی سنے سید سجاد کو، ہمیشہ وہ بیمار والا تصور نہ لے کر آؤ، وہ جو مالک مختار ہے اس کا تصور لے کر آؤ، جس کے ہاتھ میں قضاء و قدر کا اختیار ہے، وہ ہے سید سجاد. کہ مولا میرا یقین ہے کہ آپ اگر چاہیں. کیا خوبصورت جملہ امام نے بیان کرنا، کریم ابن کریم کے بیٹے ہیں نا. فرمایا کہ اچھا اب جب تیری معرفت کی منزل یہ ہے تو ایسا کر جب میری سواری یہاں سے گزر جائے نا تو اسی جگہ کو کھود دینا زمین پر. اللہ جہاں نیت کی وہ قضاء و قدر تقدیر میں آ، وہ قضاء و قدر اختیار میں آ گئے. کدو اسی جگہ کو، ابھی اسی جگہ کو کھود لینا، تیرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساری زندگی کے لیے جتنا تجھے ضرورت ہے وہ اس ایک زمین سے تجھے عطا ہو جائے گا. مولا جس سواری پر موجود ہوں اس کے قدموں کی برکت، اگر چاہے سید سجاد، اگر وہ ارادہ کر لیں، اگر وہ اذن کر لیں، اس لیے کہ مظہر صفات خداوندی خدا کے اذن کا مظہر ہے. اچھا اب سینکڑوں واقعات اس سلسلے میں سنا سکتا ہوں، ایک دو مختصر باتیں. آگے کا مصرع سنیں، مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء. پھر فرمایا کہ متلسم الصوت والزاجر ملک الموت. اس پر سلام. پہلا مصرع کیا تھا؟ جو امیدوں کا کعبہ ہے، جو علی ثانی ہے جس کا دوسرا ثانی نہیں ہے، وہ کہ جو اعداء کی بظاہر قید میں ہے لیکن قضاء و قدر جس کی قید میں ہے، وہ متلسم الصوت جس کی آواز میں طلسم ہے کہ جب وہ خطبہ دے تو کوفہ اور شام کو الٹ کر رکھتے ہیں. آگے فرمایا متلسم الصوت، بڑا خوبصورت جملہ ہے، والزاجر ملک الموت، اس پر سلام ہو جو ملک الموت کو بھی ڈانٹ دینے والا ہے، اسے بھی تنبیہ کر دینے والا. یہ مبالغہ رائی کی شاعری نہیں ہو رہی. بلغ سے ایک شخص آتا تھا جب حج پر، بلغ کا افغانستان سے آتا تھا ہر سال مکہ مکرمہ. یعنی آج اس طرح سے جیسے کوئی چاند پر جائے گا کتنا، تو وہ آپ تصور سمجھ لیجیے اتنا سخت سفر ہوتا تھا افغانستان کے راستوں سے گزر کر اور نہیں معلوم کتنے صحراؤں کو کراس کر کے پھر مہینوں کا سفر کر کے، لیکن ہر سال آتا تھا مکہ مکرمہ جاتا تھا. لیکن ساتھ میں ظاہر ہے خود حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقط جفا ہے، اس نے تو مجھ پر جفا کی. اور حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا حمزہ سید الشہداء کی زیارت نہ کی اس نے بھی مجھ پر جفا کی ہے. یعنی حج کی روح ہے زیارت رسول اللہ، اور زیارت رسول اللہ کی روح ہے زیارت حضرت حمزہ سید الشہداء. ٹھیک، تو وہ جاتا تھا مکہ مکرمہ حج کر کے بلغ سے، اس کے بعد پھر آتا تھا مولا امام زین العابدین کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچتا. مدینہ پہنچ، امام کے لیے تاجر تھا، ظاہر جبھی وہ سفر افورڈ کر سکتا تھا اتنا بڑا، تو تاجر تھا تو اچھا خاصے تحفے لے کر آتا تھا امام کے پاس ہر سال. ایک سال جب جانے لگا، الزاجر ملک الموت، اسی عادت ہے جو ملک الموت کو بھی تنبیہ کرتے ہیں. ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ جس کے پاس تو جاتا ہے کیا وہ بہت غریب ہے؟ اچھا اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں امام کے پاس جاتا ہوں، شاید تقیہ کے حالات تھے جو بھی، تو اس نے بتایا نہیں تھا. اس نے کہا تھا میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں. اب اس نے سر پیٹ لیا اپنا کہ کیا کہیں اس نے کہا نہیں تجھے کیا بتاؤں، کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تو ہر سال اس کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے، اس نے کبھی تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. کہتا ہے میں بڑا شرمسار ہوا، لیکن کیا کہتا، حالات ایسے تھے میں کچھ کہہ نہیں پایا کہ نہیں معلوم میرے لیے بیوی وہ کیا ہو. تو کہتا میں چپ چاپ نکلا، شرمندہ تھا کہ میں امام کے حوالے سے نہ کہہ پایا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. کہتا میں مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچا، اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچا اور میرے دل میں وہی خیال کہ میری بیوی نے ایسا کہا تھا. اچھا اب جب جیسے میں پہنچا، چاہے امام کے لیے جو تصور ہے نا، اس میں ایک اور چیز جو ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. امام کا جو دسترخوان ہے
بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 100 جانور ایک دن میں ذبح ہوتے تھے اور امام کے دسترخوان پر ہر اپنا اور غیر آ کر سیر ہوا کرتا تھا. اتنا وسیع دسترخوان. ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام کی یہ شان کرم اور یہ قدرت اور یہ اختیار، ساتھ میں وہ تو ہے ہی کہ راتوں کو جا کر جو غریبوں اور مسکینوں کو عطا کیا کرتے تھے. وہ تو ہے وہ جو امام کی بیلنس لائف اس انداز سے ہے کہ اتنا بڑا عبادت گزار بھی تاریخ میں نہیں گزرا اور اتنا بڑا حسین کا عزادار بھی تاریخ میں نہیں گزرا، کہ عبادت بھی اپنی اس معراج پر ہو اور عزاداری بھی اپنی اس معراج پر ہو. اور جب عبادت اپنی اس معراج پر ہے تو کیا حقوق الناس اس میں کوئی کمی ہوگی؟ نعوذ باللہ نہیں، وہ بھی اسی انداز سے. یہ تو البتہ مصائب کا جملہ ہے، لیکن اس میں امام کے فضائل بھی ہیں کہ اسی لیے تو اسد تھا کہ جب امام کو زہر دیا گیا تھا تو مدینہ کا ایک چھوٹا چھوٹا یتیم بچہ اپنے گھر سے باہر آ گیا تھا امام کے جنازے پر. آپ جانتے ہی اہل بیت کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا مولا سید سجاد کا، جو انتہائی شان اور شوکت سے اٹھا تھا، پہلا جنازہ. ورنہ رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے. بیوی کا جنازہ تو تھا ہی رات کی تاریکی میں. علی کے جنازے پر بھی وصیت تھی کہ چھپا کے رکھا جائے، چھٹے امام کے زمانے میں وہ قبر کھلی تھی. حسن اور مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی اور حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا ہی نہیں تھا. ہے نا یہ تاریخ؟ تو کتنی شرمسار تاریخ امت کے لیے کہ پنجتن میں سے کسی کا جنازہ بھی کوئی شان و شوکت سے نہیں ہو سکا، لیکن سید سجاد کا جنازہ یہ بیمار کے گریے کا اثر 35 سال کے گریے کا اثر اور اس حقوق الناس کو جس انداز سے امام علیہ السلام نے سمجھایا ہمیں کہ جا جا کر کوئی سو رہا ہوتا تھا. ایک صحابی جب امام کے ساتھ تھے نے کہا کہ مولا یہ تو سو رہا ہے، آپ نے روٹی رکھی ہے اس کے پاس، ابھی اٹھے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون روٹی رکھی ہے. مولا بتائیے تو صحیح کہ آپ رکھے جگہ تو دے سے. کل اس کی خاطر رکھ رہا ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کیا بات ہے امام کا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بس آپ تو ظاہر ہے کہ امام کے اس معرف پر سبحان اللہ کہتے ہیں، جو ہم کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل وجہ میں آ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ انسان سبحان اللہ کہ میں اس کی خاطر تھوڑی رکھ رہا ہوں. کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا بڑا پیغام. ہر خدمت کرنے والے کے لیے، ہر کمیونٹی سروس پرووائڈ کرنے والے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہے، جو دین کا کام کرنا ہے، سب سے بڑے تو دین کا کام. کوئی کچھ کہے نہ کہے، کسی کا نام آئے کہ نہ آئے، کسی نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں تعریف کی کہ نہیں کی. ارے بھائی ہماری تو بات ہی نہیں کی، ہمارا تو نام نہیں لیا گیا. جس کا نام کوئی نہیں لیتا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر اس کا نام ہوتا. تو یہ ساری باتیں جو سیرت سید سجاد علیہ السلام سے اخذ ہو رہی ہے، میں اس بات کو مکمل کر لوں. وہ آیا تو دسترخوان لگا ہوا تھا امام کا، اب امام کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. امام بھی اس دسترخوان پر مستحب بھی ہے، آداب میں سے کہ میزبان بھی خود دسترخوان پہ بیٹھے، مہمان کے ساتھ کھانا کھائے، بلکہ آخر تک میزبان کھاتا رہے. یہ ہمارے طریقہ مختلف ہے، لیکن آداب اسلامی میں سے یہی ہے تاکہ اس مہمان کو شرم و خجالت محسوس نہ ہو. تو وہ شروع سے لے کر آخر تک میزبان جو ہے مہمان کے ساتھ بیٹھے. تو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے. جب وہ کھانا کھا چکا ہے، امام نے ختم کر لیا امام نے اپنا کام، امام نے کہا کہ ویسے تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں. تو اصول تو یہ ہوتا ہے کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلائے. ہوتا تھا نا آفتابہ لایا جاتا تھا کشت، اس میں ہاتھ دھلوائے جاتے تھے. لیکن میں تیرا امام بھی ہوں، تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ دھلوا دے؟ امام کو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خام خواہ کسی کو کہیں کہ وہ میری خدمت، اس کی مصلحت ہے. وہ سوال ہے نا اس کے ذہن میں، کیا تو چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ؟ اس نے تو کہا کہ مولا اس سے بڑھ کے تو کیا سعادت ہو، میں اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ انہیں دھلوا رہا ہوں، اس خدمت کر رہا ہوں، حجت خدا کی خدمت سے بڑا مولا میری سعادت کیا ہوگی. مولا زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اس سے دھلوانے کے لیے آگے بڑھایا اور اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. نیچے تشت موجود ہے، امام کے ہاتھوں سے مست ہوا. اچھا ایک تہائی تشت بھر گیا. امام نے کہا کہ ماں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ماں پانی ہے. امام نے کہا بل یاقوت احمر، پانی تھوڑی ذرا یہ دیکھ کے سرخ یاقوت ہے اس میں. کہتا ہے سرخ یاقوت؟ اور وہ پانی نہیں تھا، سرخ یاقوت. امام نے کہا پھر ہاتھ دھلا. ایک تہائی اور ہو گیا، اب 2 تہائی ہو گئے. امام نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ماں پانی ہے.
امام نے کہا بل زبرجد افضل، سبز زبرجد ہے، گرین ڈائمنڈ سے خاص قسم کے. اس نے کہا کہ ہاں مولا یہ تو یاقوت بھی نیچے ہیں، اس کے اوپر زرد جو سبز زبرجد ہے. امام نے کہا پھر ہاتھ دھلا. اس نے ہاتھ دھلا، پورا ہو گیا تشت. امام نے کہا وہاں کیا ہے؟ کہتا ماؤ. امام نے کہا بل در ابیض، ذرا دیکھ کے سفید موتی ہیں. جب پورا تشت بھر گیا امام نے کہا اسے اپنے ساتھ لے لے اور جا کر اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ جس کے پاس تو آتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ کائنات کا غریب ہے. وہ امام کی جانب سے ہدیہ تھا، سمیٹ کے پہنچا بل. جیسے اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو لاکھوں درہم و دینار کی مالیت کا سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات، زبرجد اور یاقوت اور در ابیض. نے کہا کہ اب تجھے خبر ہوئی میں کائنات کے امام کے پاس جا رہا تھا. تو بیوی نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے علم نہیں تھا. اب ایسا کرنا اگلے سال جب تو جائے گا نا تو مجھے ساتھ لے کر چلنا، مجھے ساتھ لے کر چلنا، یہ میری تمنا ہے، میں اپنے مولا کا دیدار کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلے برس حج کا موسم آیا، پھر لے کر چلا، اپنی بیوی کو لے کر چلا. اس بار مکے سے حج کر لیا، مدینہ آ رہا تھا، راستے میں بیوی مریض ہوئی، مر گئی. اب یہ شخص اس نے غسل و کفن کا انتظام، نماز جنازہ، تدفین وغیرہ وہیں جو کچھ امکان میں تھا وہ کر کے اب تنہا پہنچا امام کے پاس. امام کے پاس آ کے کچھ کہا نہیں اس نے. پھر دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا. امام نے اس کی جانب دیکھا، کہا کہ بلغ سے تو 2 چلے تھے، میرے پاس تنہا کیوں آ رہے تھے؟ کہتا مولا وہ میں کیا کہوں آپ سے، آپ کے تو علم ہے کہ وہ میری بیوی آ رہی تھی، وہ راستے میں مریض ہو گئی اور مر گئی. امام نے کہا واپس جا کر دیکھ شاید زندہ ہو. حضرات جنہیں ملک الموت کا مطلب سمجھ میں آیا، سلام ہو اس پر جو ملک الموت کو تنبیہ کرنے والا ہے. کہ جا کر دیکھ. کہتے مولا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مر گئی تھی، میں نے خود تدفین کی تھی اس کی. ابو حمزہ صومالی ساتھ میں موجود تھے. کہ خبردار تجھے امام کی معرفت نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لسان اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید زندہ ہو. اس کا شاید بھی یقین کی منزل پر ہوتا ہے. دیکھا بیوی زندہ بیٹھی ہوئی، کہتا میں تو تجھے دفنا کر گیا تھا. نہیں معلوم حسرت سے کہا یا امید سے کہا، لیکن کہا میں تجھے. اس نے کہا اب چونکہ جشن تھا لہٰذا میں نے ایک جملہ بیچ میں کہہ دیا. آپ حضرات مسکراہٹ کے لیے اس واقعے کا مزاج کچھ اور ہے. تو اور ہمارے اب ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ ہاں واقعی میری روح برباد ہو چکی تھی، لیکن ایک انتہائی نورانی ہستی تشریف لے اور اس نے ملک الموت سے یہ کہا کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس کی روح کو واپس پلٹا دے. لِأَنَّهَا زَائِرَتِي، اس لیے کہ یہ میری زائرہ ہے، یہ میری زیارت کے لیے بلد سے آ رہی تھی. میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کی عمر کو 30 سال مزید بڑھا دیا جائے. کہتے ملک الموت گویا کانپتے ہوئے آیا اور اس نے روح کو واپس کر دیا. دیکھیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے مریضوں کی شفا یابی کے لیے. یعنی جس کی ٹھوکروں میں ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. وہی اسی بیمار کے صدقے میں 2 روزہ بیمار کے صدقے میں قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر مریض کو شفا عطا ہو. اللہ اکبر. یہ اس 2 روزہ قربانی کا صدقہ ہے. خدا کی قسم واپس پلٹا اپنی بیوی کے ساتھ امام کی خدمت میں. امام کو ساتھ لے کر آئے، امام کے پاس لے کر اپنی بیوی کو. جیسے ہی دور سے دیکھا اس کی زوجہ نے امام کو، ایک مرتبہ گری زمین پر، کہتی خدا کی قسم اسی بزرگ کو دیکھا تھا، اسی بزرگ کو دیکھا تھا کہ وہ ملک الموت کے پاس تشریف لائے. انہوں نے حکم دیا یہ ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے شاید نور النیہ الصلاۃ الزاکیہ علی کعبۃ الامانی وعلی الثانی الذی لیس له ثانی مقید الاعداء ومقید القدر والقضاء. آگے کہتا ہے وتجسم الصوت والزاجر ملک الموت نور النیرین مجمع البحرین علی بن الحسین. وہ کہ جہاں 2 نور مل رہے ہوں، یہ جو 2 نور مل رہے ہوں اس کی تعریف تو ہے نا اس میں. یہ جو 2 نور کیسے مل رہے ہوں؟ حسن کی بیٹی حسین کا بیٹا، یہ اس طرح اشارہ ہے. جہاں 2 نور مل رہے ہوں، جہاں 2 سمندر جمع ہو رہے ہوں، علی ابن حسین پر سلام. اس ذات کبریا صفات کے جشن میں
اور آپ تشریف فرمائیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.